بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ پہلے قاعدے کی تکمیل کر لی۔ اب یہاں سے الاشباہ والنظائر کا دوسرا قاعدہ شروع ہو رہا ہے، اور امام ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مباحات میں جو ذکر ہوا اور مشائخین کرام سے جو آئندہ مثالیں ذکر ہوں گی اس قاعدے کے تحت، اور طرق میں جو ہم نے بتایا کہ اگر مقصود کف نفس ہو تو ایسی صورت میں اسے ثواب ملے گا، ان ساری مثالوں کے ذریعہ ہم اس قاعدے کا استخراج کر سکتے ہیں کہ الامور بمقاصدها۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابن نجیم علیہ رحمۃ الرضوان نے اس قاعدے کا استخراج کیا، بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن امام حوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ان کا استخراج کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے فقہاء کرام کے درمیان موجود رہا۔ دیکھیے وَمِنْ هُنَا وَمِمَّا قَدَّمْنَاهُ یعنی فی المباحات، اور یہاں سے اور جو کچھ ہم نے مباحات میں ذکر کیا اور جو ان قریب مشائخ اعظام سے ذکر کریں گے، ہمارے لیے قاعدہ فقہیہ کا وضع کرنا درست ہو گیا، اور وہ دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها کما علمت فی الطرق، جیسا کہ الطرق کے مسائل سے آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں سے بہت ساری مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ مثالیں اگر ہمارے ذہن میں حاضر ہو تو بہت سارے مسائل بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وذکر قاضی خان فی فتاواہ ان بیع العصیر ممن یتخذه خمرا ان قصد به التجارہ فلا یحرم وان قصد به لاجل التخمیر حرم وکذا غرس الکرم علی ھذا وعلی ھذا عصیر العنب بقصد الخلیہ او الخمریہ۔ اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جوس بیچتا ہے، انگور کا کوئی شخص کیا ہے، جوس بیچتا ہے، اور اس سے قصد کیا ہے، تجارت مقصود ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ بیچنا کیا ہے، حرام نہیں ہوگا بلکہ جائز اور درست ہوگا۔ ہاں اگر اس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اسے شراب بنانے کے لیے بیچ رہا ہوں تو ایسی صورت میں کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انگور کے درخت لگانا، اگر انگور کے درخت لگانے سے مقصد کیا ہے، تجارت ہے، تو یہ درست ہے، لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ میں اس کا شراب بناؤں گا یا کسی کو شراب بنانے کے لیے بیچوں گا تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انگور کا جوس یا سرکہ کا قصد کر کے یا شراب کا قصد کر کے، یعنی انگور کا رس یا جوس جو بناتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، سرکہ بنانا یا شراب بنانا۔ اگر سرکہ بنانا مقصود ہے تو یہ جائز ہے، اور شراب بنانا مقصود ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز یعنی غیر مسلم کے ساتھ جائز ہوگا، یعنی اگر غیر مسلم شراب بناتا ہے اور آپ اس سے بقصد تجارت صرف یہ بیع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ جائز ہوگا، چونکہ ان کے مذہب میں وہ جائز ہے تو ہم ان سے بیچ کر کے ان کو چھوڑ دیں گے، وہ چاہے جو کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو حرام کام کر رہا ہے، یعنی شراب بنا رہا ہے، اور اس سے انگور بیچیں، اگرچہ آپ کا مقصد کیا ہے، تجارت ہے، اس کو اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ شراب بنائے، اگرچہ وہ شراب بناتا ہو، تو یہاں پر اگرچہ حرام نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہاں پر ایک مسلم کو حرام کام پہ تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، غیر مسلم کے ساتھ جائز ہے لیکن مسلم کے ساتھ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ والہجر ترجمہ ہو گیا۔ ان بیع العصیر، انگور کا رس بیچنا اس شخص سے جو شراب بناتا ہے، اگر اس سے مقصود بیچنے والا کا تجارت ہے تو یہ حرام نہیں ہے، یعنی بیچنا۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرُمَ، اور اگر اس سے مقصود کیا ہے، شراب بنانا ہے تو یہ حرام ہے، اور ایسے ہی انگور کا درخت لگانا اسی اعتبار سے ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی اعتبار پر انگور کا رس ہے سرکہ بنانے کے قصد سے یا کیا ہے، شراب بنانے کے قصد سے۔ والہجر فوق ثلاث، اور یہاں پہ ایک بات اور، یہاں پہ جو رس بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ وہ غلط فعل قائم نہیں ہے، یعنی ہم جوس بیچ رہے ہیں تو جوس تو یہ حلال ہے، انگور بیچ رہے ہیں فی نفسی انگور حلال ہے، اب وہ اس کو بدل کر کے
اس میں حرام کی صورت پیدا کر دے تو یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو یہ اعتراض کیا گیا کہ جب انگور بیچنا ایسے شخص سے جائز ہے جو شراب پیتا ہے، تو غلام کو بھی ایسے شخص سے بیچنا جائز ہونا چاہیے جو اس سے غلط فعل کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچنے والے کا مقصد تو تجارت ہے، غلط فعل کروانا مقصد نہیں ہے، لیکن کہہ رہے نہیں، ایسے شخص سے ایسے غلام کو بیچنا جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں فعل خاص غلام کے ساتھ قائم ہے، کیا ہے؟ جو غلط فعل قائم ہو رہا ہے وہ خاص غلام کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، اس لیے وہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو امثلہ ہمارے سامنے ہیں خاص اس چیز کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کو کسی دوسرے حیت میں پیدا کر کے پھر اس کو حرمت اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا اس پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس طرح مثالیں اگر آپ کے سامنے آئیں اور آپ اگر اس پر تطبیق دینا چاہتے ہیں تو بہت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے یہ اسی کی نظیر ہے جو کتاب میں موجود ہے، کیونکہ تھوڑا سا بھی اگر کہیں تردد ہوا یا انحراف ہوا تو آپ کی تطبیق درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ والحجر فوق ثلاث دائر مع القصد فإن قصد ہجر المسلم حرم وإلا لا، اور 3 دن سے زیادہ کسی مسلم کو چھوڑ دینا یہ بھی قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ دائر ہے، تو اگر مسلم کو چھوڑنا مقصود ہو تو یہ حرام ہے ورنہ نہیں۔ یہاں پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر مسلم کو چھوڑنا کا ارادہ کیا ہے تو ایسی صورت میں حرام ہوگا ورنہ حرام نہیں، چاہے شرعی وجہ ہو یا نہ ہو، بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مقصود وہی ہے کہ اگر شرعی وجہ سے کسی مسلم کو چھوڑتا ہے 3 دن یا اس سے زیادہ تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ درست ہے، یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ شرعی اگر کسی مسلم کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے، ناجائز و حرام ہوگا۔ تو یہاں پر بھی مقصود کیا ہے، شریعت کی اتباع کرنا ہے، کسی مسلم کو چھوڑنا مقصود نہیں ہے، اس لیے شریعت کے اعتبار سے اگر اسے چھوڑتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے تو حرام نہیں ہوگا، لیکن اگر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اس کے باوجود وہ 3 دن سے زیادہ چھوڑتا ہے، 3 دن یا اس سے زیادہ، تو یہ کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ والإحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق 3 دائر مع القصد فإن قصدت ترك الزنا والتطيب لأجل الميت حرم عليها وإلا فلا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور وہ عورت کا رشتے میں شوہر کے علاوہ ہے، کیا ہے، شوہر نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص رشتہ دار ہے، تو ایسی صورت میں اگر 3 دن سے زیادہ وہ سوگ مناتی ہے تو اگر اس سے صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم زینت نہیں کر رہے ہیں، تطیب نہیں کر رہے ہیں، بس ایسے ہی، کوئی خاص غرض نہیں ہے، لیکن اگر میت کی وجہ سے وہ کرے کہ خوشبو نہ لگائے یا زینت وغیرہ نہ کرے تو ایسی صورت میں حرام ہو جائے گا۔ تو اگر مقصود سوگ ہے، میت کی وجہ سے ہے ساری چیزیں تو حرام ہے، اور اگر میت کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ حرام نہیں۔ اور عورت کا سوگ کرنا کسی ایسی میت پر جو اس کے شوہر کے علاوہ ہے 3 دن سے زائد، تو یہ اس کا حکم بھی قصد کے ساتھ ہی دائر ہے۔ تو اگر زینت کا اور تطیب کا چھوڑنا میت کی وجہ سے ہے تو یہ اس پر حرام ہے، اور اگر میت کی وجہ سے نہیں ہے تو حرام نہیں۔ وَكَذَا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُصَلِّي إِذَا قَرَأَ آيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ جَوَابًا لِكَلَامٍ بَطَلَ صَلَاتُهُ۔ ایسے ہی فقہائے کرام کا یہ قول کہ نماز پڑھنے والا جب قرآن کی کوئی آیت پڑھے کسی کلام کے جواب میں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی کے کلام کے جواب میں کوئی آیت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یا آیت کا ٹکڑا پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے کیا ہے، نماز میں کلام کرنا ہے، اور کلام یہ کیا ہے، مفسد نماز ہے، تو مقصود سے یہ نماز کیا ہے، فاسد و باطل ہو جائے گی۔ وَكَذَا إِذَا أَخْبَرَ الْمُصَلِّي بِمَا يَسُرُّهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِدًا، اور ایسے ہی جب کہ اخبر المصلی، جب کہ مصلی کو خبر دی گئی جو کسی ایسی بات سے جو اسے خوش کر دے تو اس نے کہا الحمدللہ، شکریہ ادا کرنے کے قصد سے، بطلت، تو ایسی صورت میں کیا ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ او بما یسوءہ، یا ایسی خبر سنائے جو اسے بری لگے، فقال، تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کسی انسان کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، قاصدا لہ، کلام کا جواب دینے کے قصد سے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں یہ کسی کے کلام کے جواب میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جواب دینا مقصود ہو تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر جواب دینا مقصود نہ ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ وَقَضَى قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرِضِ كَلَامِ النَّاسِ، اور ایسے ہی فقہائے کرام کا قول اس کے کفر کے بارے میں جب کہ قرآن لوگوں کے کلام کے درمیان پڑھے، ٹھیک ہے، کما اذا اجتمعوا، جیسے سارے لوگ جمع ہوئے، فقرا، تو اس نے پڑھا، فجمعناہم جمع، اور ایسے ہی جب اس نے پڑھا وکأسًا دحاقا، کسی پیالے کو دیکھ کر کے، ٹھیک ہے، یعنی بھرا ہوا پیالہ تھا اس کو دیکھ کر اس نے کیا کہا، کأسًا دحاقا، وَلَهُ نظائر کثیرہ فی الفاظ التکفیر، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں الفاظ تکفیر میں، کلھا ترجع الی قصد الاستخفاف بھی، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، استخفاف کے قصد کی طرف راجع ہیں، یعنی ان ساری صورتوں میں کیا استخفاف پایا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہیں تو آپ اس کو بطور مثال استعمال کریں اور آیت وہاں پہ پڑھیں فجمعناہم جمع، یا کہیں پیالہ بھرا ہوا تو آپ پڑھیں وکأسًا دحاقا، تو ایک طرح سے کیا ہے اس میں استخفاف پایا جاتا ہے، اس لیے فقہاء کرام نے کیا کہا کہ یہ کفر ہے، یعنی مقصود وہاں پر استخفاف ہے، اس لیے کفر ہے۔ وقال قاضی خان، اور امام قاضی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، الفقائی اذا قال عند فتح الفقاء للمشتری، فقہ یعنی شراب بیچنے والا، شراب بیچنے والے نے جب شراب کا برتن کھولنے کے وقت خریدنے والے کے لیے کہا صلی علی محمد، قالوا یکون آثما، فقہاء کرام نے فرمایا گنہگار ہوگا، اور ایسے ہی دربان جب حراست کے وقت کہے لا الہ الا اللہ، یعنی بتانے کے لیے کہ وہ بیدار ہے، بے خلاف العالم، برخلاف عالم کے، جب کہ وہ مجلس میں کہے صلو علی النبی، تو اسے اس پر ثواب ملے گا۔ وَقَذَل قاری، بعض نسخے میں قاری ہے، بعض میں غازی ہے، اور غازی کو ہی ترجیح ہونی چاہیے۔ وَقَذَل غازی اذا قال کبروا یثاب لأن الحارث والفقاء یأخذان بذلک اجرا، یہاں پر یہ ہے کہ شراب بیچنے والا، ٹھیک ہے، جب شراب کے برتن کو کیا ہے کھولے اور اس وقت صلی علی محمد پڑھے، یا کوئی دربان ہے جو حفاظت کے لیے ہے وہ یہ بتانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھے کہ وہ بیدار ہے، تو یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ مطلب درود شریف کے ذریعے اپنے سامان کو کیا ہے اچھائی بتا رہا ہے، یا کلمہ کے شریف کے ذریعے اپنے آپ کو بیدار ہونا یا لوگوں کو بتانا کہ وہ بیدار ہے، یہ مقصود ہے، اور درود شریف کے ذریعہ یا کلمہ کے ذریعہ یہ بتانا درست نہیں ہے، اس لیے گنہگار ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عالم ہے پڑھا رہا، اس نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، یا غازی ہے میدان جنگ میں ہے اس میں تکبیر پڑھنے کے لیے کہا، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ ثواب پائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ حارث اور فقائی کے تعلق سے کہا کہ یہ گنہگار کیوں ہوگا، کیونکہ یہ اجر لے رہا ہے، کیا ہے اجرت لے رہا، تو علامہ حمیدی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ اجرت سبب نہیں ہے، کیا اس کے گنہگار ہونے کا اجرت سبب نہیں ہے، بلکہ اپنے سامان کو درود شریف کے ذریعے اچھا بتانے کی وجہ سے یا کلمہ شریف کے ذریعے اپنے آپ کو بتانا لوگوں کو کہ یہ بیدار ہے، یہ سبب ہے اس کے گنہگار ہونے کا، ٹھیک ہے۔ الفقاء اذا قال، اور شراب پینے والا جب شراب کا برتن کھولتے وقت خریدنے والے کے لیے کہے صلی علی محمد، فقہاء کرام نے فرمایا گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی دربان جب حراست کے وقت کہے لا الہ الا اللہ، مقصد بتانا ہے کہ وہ بیدار ہے، برخلاف عالم کے، جبکہ وہ مجلس میں کہے صلو علی النبی، تو اسے اس پر ثواب ملے گا۔ اور ایسے ہی غازی جب کہ کہے کبروا یثاب، تو اس پر اسے ثواب ملے گا۔ لأن الحارث والفقاء یأخذان بذلک اجرا، کیونکہ غازی جب کہے لأن الحارث والفقاء یأخذان بذلک اجرا، کیونکہ حارث اور فقائی کیا ہیں اجر لیتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ یہاں اجر اس کے گنہگار ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے سامان کی جودت بتانا، یا یہ کہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے بیدار رکھنے بتانے کے لیے۔ رجل جاء الى بزار لاشتری منه ثوبا فلما فتح المتاع قال سبحان الله او قال اللهم صل على محمد ان اراد بذلك اعلام المشتری جودت الثياب ومتاعه کرہ۔ ایک شخص کپڑا فروش کے پاس آیا
تاکہ اس سے کپڑا خریدے۔ تو جب اس نے سامان کھولا قال سبحان اللہ، تو اس نے کہا سبحان اللہ، یا اس نے کہا اللہم صلی علی محمد۔ ان اراد بذلک اعلام المشتری، اگر اس نے اس سے ارادہ خریدنے والے کو اپنے کپڑے کی جودت اور اپنے سامان کی اچھائی بتانا مقصود ہے تو یہ مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سامان خریدنے آتا ہے اور وہ اپنا سامان گٹھری کھولنے کے وقت سبحان اللہ کہے یا الحمدللہ کہے یا اس طرح کوئی جملہ کہے اور اس کا مقصد کیا ہے کپڑے کو اچھا بتانا ہے، تو یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے یا گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر اس کا یہ مقصود نہیں ہے، بس اس کی عادت ہے، برکت کے لیے کہہ رہا ہو یا اس طرح اور کسی معاملے کے لیے کہہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو مقصود کے اعتبار سے کیا ہے یہ حکم بدل جائے گا۔ وفیہ ایضاً اذا قال المسلم للذم اطال اللہ بقاءک قالوا ان نوى بقلبه ان يطيل بقاءه لعله ان يسلم او يؤدي الجزية عن ذل وصغار لا بأس به لأن هذا دعاء له الى الاسلام او لمنفعة المسلمين۔ اب یہاں پہ دیکھیے مقصود کے اعتبار سے حکم کیسے بدلتا ہے۔ یعنی ایک مسلم کے لیے کسی ذمی کافر کے لیے کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، ٹھیک ہے، یا تمہاری عمر طویل کرے، لیکن اگر مقصد نیک ہو تو ایسی صورت میں اس طرح کا جملہ اس کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس سے امید ہو کہ وہ اسلام لے آئے گا یا وہ جزیہ دے گا، تو ایسی صورت میں اس طرح کے دعائیہ جملے اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام لانا تو یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرے اگر جزیہ بھی دیتا ہے تو یہ مسلمانوں کا یا اسلامی حکومت کا اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن ایک چیز یہاں محل نظر ہے جزیہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اگر وہ شخص ذمی ہے، کیا ہے، اگر وہ شخص ذمی ہے تو اس پر جزیہ دینا لازم ہے، ضروری ہے، یہاں امید کی کوئی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا علامہ حمیدی علیہ رحمۃ و رضوان کے مطابق جزیہ کا یہاں ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ محل نظر ہے۔ ہاں اسلام لانا یا جو چیز اس پر لازم نہیں ہے اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ جب مسلم کسی ذمی سے کہے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، قالوا فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر اپنے دل سے نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، شاید وہ اسلام لے آئے، یعنی لمبی عمر باقی ہو اور وہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، اسے اور چیزیں بتائی جائیں، یا اسی کے دعا کا اثر ہو اس کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ اسلام لے آئے، او یود الجزیہ یا جزیہ دے ذلت سے اور صغار سے، لا باس بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اسلام کی طرف دعوت دینا ہے یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ذمی کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ثم قال رجل امسك المصحف في بيته ولا يقرأ قالوا ان نوى به الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب۔ کوئی ایسا شخص جو مصحف اپنے گھر میں رکھے اور وہ اسے پڑھتا نہ ہو، فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر خیر اور برکت کی نیت سے اس نے قرآن رکھا تو گنہگار نہیں ہوگا اور اس کے لیے ثواب کی نیت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مخصوص سے یہاں پر بھی حکم بدل گیا، یعنی اگر قرآن کوئی گھر میں رکھتا ہے اور اس کی خیر و برکت کی نیت ہے تو اسے ثواب ملے گا، گنہگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر علامہ ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ گنہگار نہیں ہوگا، اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ اگر خیر و برکت کی نیت نہ ہو، ایسے ہی رکھا، پڑھ بھی نہیں رہا اور ایسے ہی رکھا ہوا، تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ فقہ کے باب میں یہ بات مسلم ہے کہ مفہوم مخالف کیا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا نا کہ خیر و برکت کی نیت ہو تو گنہگار نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر و برکت کی نیت نہ ہو اور ایسے ہی رکھا ہو تو وہ گنہگار ہوگا۔ ثم قال رجل يذكر الله في مجلس الفسق قالوا ان نوى ان الفسق يشتغلون بالفسق وانا اشتغل بالذكر فهو افضل واحسن وان سبح في السوق ناويا ان الناس يشتغلون بامور الدنيا وانا اسبح الله تعالى في هذا الموضع فهو افضل واحسن من ان يسبح وحده في غير السوق۔ ثم قال، پھر فرمایا کوئی ایسا شخص جو فسق کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فقہائے کرام نے فرمایا اگر اس کی نیت یہ ہے کہ فساق یہ فسق میں مشغول ہیں اور میں ذکر کرتا ہوں،
ٹھیک ہے، تو یہ افضل اور احسن ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسی جگہ پہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ افضل اور احسن ہے۔ اور بازار میں تسبیح پڑھے یہ نیت کرتے ہوئے کہ لوگ امور دنیا میں مشغول ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس جگہ بھی، تو یہ افضل اور احسن ہے اس بات سے کہ تنہا بازار کے علاوہ میں کہیں تسبیح پڑھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے کہ ایسی جگہ جہاں لوگ امور دنیا میں مشغول ہیں یا فسق و فجور کر رہے ہیں وہاں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح سے اس کا کام کرنا یہ کیا ہے، تنہا بازار کے علاوہ کہیں ذکر کرنے سے بہتر اور اچھا ہے۔ وَإِن صَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر اعتبار کے طریقے پر اس نے یہ تسبیح پڑھی تو اس پر اسے ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ افضل تھا، اور اگر عبرت حاصل کرانا مقصود ہے، یعنی اگر بازار میں وہ ذکر کرتا ہے یا فسق و فجور کی جگہ پر ایسا ذکر کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فساق و فجار یہ بات سنیں یا بازار والے یہ بات سنیں جو تجارت وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ سن کر انہیں احساس ہو کہ صرف امور دنیا میں نہیں لگے رہنا چاہیے یا فسق و فجور چھوڑ کر کے ہمیں ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے تو ایسی صورت میں اسے کیا ہے، ثواب بھی ملے گا۔ وَإِن سَبَّحَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ إِثْمًا، اور اگر تسبیح پڑھے اس بات کو بتانے کے لیے کہ فاسق یہ کیا ہے، فسق کر رہے ہیں، تو یہ گنہ گار ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے مقصود بدلتے ہی حکم بدل گیا، یعنی اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ فاسق کے تعلق سے بتانا ہو کہ لوگ فسق کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گنہ گار ہوگا۔ تو الامور بمقاصدها کے تحت یہ جو ساری مثالیں ہیں اگر ہم انہیں ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ بہت سارے مواقع میں تطبیق کی ضرورت پڑے گی، اور اگر غور و فکر سے قاعدے سے کریں اور اپنے بڑوں سے مشورہ بھی لے لیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی صراحت نہ ملے یا کوئی جزیہ نہ ملے تو ہم ان قواعد اور امثلہ کے ذریعہ اس حکم کو بیان کر سکیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں انسان ہی کرتے ہیں، اور یہ فقہ میں تفقہ جو ہے یا مسائل میں جو تفقہ ہے یہ فضل الہی سے حاصل ہوتا ہے، اور فضل الہی تقوی اور طہارت سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک انسان کو تقوی و طہارت اور پابند شریعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد پوری محنت اور لگن سے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے مطالعہ کرنا چاہیے، اور اپنے بڑوں سے مشورہ وقت بے وقت اور ساری چیزیں بات چیت کرتے رہنا چاہیے، تو ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ آپ اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقہائے کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے امت کے مسائل حل ہوں اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔